ناظم اعلیٰ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان، تجھ سے ہوا آشکار بندہ مومن کا راز، اس کے دنوں کی تپش، اس کی شبوں کا گداز، اس کا مقام بلند، اس کا خیال عظیم، اس کا سرور، اس کا شوق، اس کا نیاز، اس کا ناز، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالبوں کا رافری، کار کشا کار ساز، خاکی و نوری نہاد، بندہ مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی، اس کا دل بے نیاز، اس کی امید کلیل، اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز، نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باز، عقل کی منزل ہے وہ، عشق کا حاصل ہے وہ، حلقہ آفاق میں گرمی محفل ہے وہ۔ میں اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے نو منتخب ناظم اعلیٰ برادر شکیل احمد کو دعوت خطاب دینے چلا ہوں کہ وہ آئے اور پاکستان بھر سے آئے ہوئے اراکین جمعیت سے مخاطب ہو۔ ناظم اعلیٰ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان۔ نعرہ تکبیر، ہمت والا، جرت والا، قائد اعلیٰ، قائد اعلیٰ، سالار اعلیٰ، سالار اعلیٰ، باطل کا منہ توڑنے والا، آگے آگے چلنے والا، باطل کو للکارنے والا، شہروں کا سالار اعلیٰ، شہران ایک شرح بالا، ان شہروں کا سالار اعلیٰ، ہمت والا، جرت والا، وحدت کا پرچار، سیدی کردار، مصطفی افکار، پھولوں کی مہکار، کلیوں کی جھٹکار، صبح کی زنجیر، ملت کی تقدیر، سندھ بلوچستان، خیبر تا مکران، پنجابی پٹھان، سارا پاکستان۔ زندہ ہے جمعیت، زندہ ہے جمعیت، کوئی کر دیکھے، ٹکرا کر دیکھے، جس نے دیکھا ہے، جس نے پرکھا ہے، وہ جان گیا ہے، وہ مان گیا ہے، اپنوں سے سنا ہے، غیروں سے سنا ہے۔ اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت اور اپنی ساری صلاحیتیں اس مقصد کے حصول کی راہ میں قربان کر دی جائیں، کھپا دی جائیں، اور ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ کے مصداق اللہ کی جنتوں کا مستحق بن جایا جائے۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، یہ وہ ذاتی چند چیزیں تھیں کہ جنہیں ہر لمحہ ہم نے اپنے سامنے رکھنا ہے۔ اس کے بعد اسلامی جمعیت طلبہ کو دعوت کے میدان میں، معاشرے کے میدان میں اور اپنی تنظیمی دائرے کے اندر کن چیزوں پر توجہ کی ضرورت ہے، اختصار کے ساتھ وہ دو تین چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کل یہاں ایک موضوع تھا کہ دنیا کو ہے پھر مارکائے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اسی کو آگے بڑھاتا ہوں کہ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، پوری دنیا کی اسلامی تحریکوں کو بالعموم اور اس پاکستان کی اسلامی تحریک کو بالخصوص فکر و عمل کا چیلنج سب سے پہلے درپیش ہے۔ اس وقت جمعیت ایک دعوتی اور علمی تحریک ہے۔ اس کے بانی نے اس کے قیام کے بعد اس کے کارکنان کے لیے اور اس کے لیے جن دو بنیادی خصوصیات کو مختص کیا تھا، لازم اور ملزوم قرار دیا تھا، اس میں پہلی علمی برتری تھی، اس میں دوسری اخلاقی برتری تھی کہ یہ نوجوان تعلیمی دنیا کے اندر پڑھنے والے ان نوجوانوں کو علمی برتری کی بنیاد پر، اخلاقی برتری کی بنیاد پر اپنے قریب لائیں گے اور دین مبین کی اس جدوجہد پر آمادہ کریں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں اور دوستوں، کوئی بھی قوم، کوئی بھی مملکت، کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی تنظیم اس وقت تک کامیاب اور ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس کے ماننے والے، اس کے فالورز
علمی میدان میں برتری کے حامل نہ ہو جائیں۔ جس نوجوان طبقہ میں آج ہم دین کا کام کر رہے ہیں، ان کا 50% بھی کسی عالم دین کو ریکاگنائز نہیں کرتا، اور دین مبین کا شغف رکھنے والے افراد کی حالت بھی دیکھیے کہ ان میں سے صرف 2% مولانا مودودی کو جانتے ہیں، اور پھر اس سے آگے بڑھ کے اقامت دین کے اس جملے کو جاننے والے افراد کی تعداد وہ 2% سے بھی کم ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، یہ بات اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکن کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ آج کے دور کے اندر معلومات کا ایک ذخیرہ ہے کہ جو ہر فرد کو میسر ہے۔ ہر پڑھنے لکھنے والے فرد کی اسکرین ہی اس کی عالم ہے، اسکرین ہی اس کی اسکالر بھی ہے، اور اس کے مجموعی شعور کی عکاس بھی اس کی یہ اسکرین ہے۔ اس تعلیم یافتہ طبقہ کو جن مسائل کا سامنا ہے، اس کی بنیادی وجہ ان کی اسلام سے دوری ہے، اسلام کی تاریخ سے عدم واقفیت ہے۔ چونکہ اس وقت پوری دنیا کے اندر میں اور آپ اسلام کو اپنی پوری مجموعی شکل کے اندر کہیں نہیں دیکھتے، اسی لیے میرے عزیز دوستو، مغرب اور مغرب کی چکا چوند تہذیب کا عروج ان نوجوانوں کے لیے مرعوبیت اور کشش کا باعث ہے، اور اسی مرعوبیت اور کشش نے اس امت کے نوجوانوں کو ان کے ایمان و اعتقاد کو خطرے میں ڈالا ہوا ہے۔ انہیں مغربی تہذیب کی خرابیوں، خامیوں، تاریخ اور تاریکی کا کوئی ادراک، فہم اور شعور نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، مغرب کی اس ترقی کے تناظر میں علامہ محمد اقبال اپنی ایک فارسی کی نظم کے اندر اس طرح لکھتے ہیں، جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مغرب کی یہ قوت و طاقت چنگ و رباب سے نہیں ہے، نہ بے پردہ لڑکیوں کے رقص و سرور کی وجہ سے ہے، نہ ہی یہ سرخ چہرہ محبوبوں کے جادو کی وجہ سے ہے، نہ ہی یہ عورتوں کی ننگی پنڈلیوں اور کٹے ہوئے بالوں کی وجہ سے ہے، نہ ہی اس کا استحکام لادینی نظریات کی وجہ سے ہے، اور نہ ہی اس کی ترقی رومن رسم الخط کی وجہ سے ہے۔ افرنگ کی یہ قوت ان کے علم و فن کی وجہ سے ہے، ان کا چراغ اسی آگ سے روشن ہے، اور ان کی حکمت لباس کی قطع و برید سے ہرگز نہیں ہے۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ یہ امامہ، جبہ اور دستار علم و ہنر سے منع نہیں کرتا ہے، اور اشیاء کی ماہیت جاننے کا آغاز ان فرنگیوں کی وجہ سے نہیں ہوا ہے، اس کی بنیاد صرف نئی دریافت کی لذت ہے، اور اگر تو ہم غور کریں تو یہ چیز تو مسلمانوں کی پیدا کردہ ہے، ہمارے اسلاف کی پیدا کرتا ہے، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، یاد رکھیے، اسلامی فکر و تہذیب کو مغلوب احساس سے نہیں، برتر احساس کے ساتھ ان اذہان و قلوب میں سمونے کی ضرورت ہے، اور ببانگ دہل اس نعرے کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ الاسلام هو الحل، کہ اسلام ہی حل ہے، مگر یہ کام سطحیت سے نہیں ہوگا، جذباتیت سے نہیں ہوگا، تقاریر سے نہیں ہوگا، زندہ آباد اور مردہ آباد سے نہیں ہوگا۔ ہم مسلسل یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے علمیت درکار ہے، گہرا مطالعہ درکار ہے، سنجیدگی اور شائستگی درکار ہے، اور دلیل درکار ہے۔ اسی دلیل کی قوت سے میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت یوسف علیہ السلام نے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ تمام انبیاء کرام نے باطل کے مقابلے میں سرخروئی اور فتح یابی حاصل کی۔ کل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں پوری بصیرت کے ساتھ لوگوں کو اس کی طرف بلاتا ہوں، اور میرے پیروکار بھی اور اللہ پاک ہے، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ یہ بصیرت میرے عزیز دوستو، یہ ویژن سے متعلق ہے، یہ دلیل سے متعلق ہے، یہ شائستگی سے متعلق ہے، یہ متانت و وقار سے متعلق ہے۔ اس لیے دنیا تو متبادل نظام چاہتی ہے، وہ اس ظالمانہ نظام سے دستبردار ہونا چاہتی ہے، وہ اس سے فکری چھٹکارا چاہتی ہے، مگر علمی و فکری اعتبار سے بدقسمتی سے
ابھی ہم اس مقام پر نہیں ہیں کہ ہم اسلام کو بطور نظام زندگی پیش کر سکیں۔ اس لیے سید مودودی علیہ رحمہ نے اس وقت بتا دیا تھا کہ اسلام اگر پھر سے دنیا کا امام اور رہنما بن سکتا ہے تو اس کی بس ایک ہی صورت ہے کہ اس میں کچھ ایسے مفکر اور محقق پیدا ہوں کہ جو فکر و نظر اور تحقیق و اکتشاف کی قوت سے ان بنیادوں کو ڈال دیں کہ جس پر آج کی مغربی تہذیب کی عمارت قائم ہے۔ قرآن کے بتائے ہوئے طریقے فکر و اس نظر پر آثار کے مشاہدے اور حقائق کی جستجو سے ایک ایسے نظام فلسفہ کی بنیاد رکھیں کہ جو خالص اسلامی فکر کا نتیجہ ہو۔ اکیلے سید مودودی علیہ رحمہ نے ترجمان القرآن کی ایک ٹوٹی پھوٹی بلڈنگ کے ایک کمرے کے اندر بیٹھ کر بغیر کسی وسائل کے، بغیر کسی تنظیم کے اور بغیر کسی سپورٹ کے، قلم اور دلیل کی قوت سے ایک چھوٹے سے رسالے ترجمان القرآن کی صورت میں ایک ایسا عظیم الشان انقلاب برپا کیا کہ جنہوں نے اس وقت کے تمام علمی و فکری چیلنجز جس سے اسلام کو سابقہ درپیش تھا ان کو مات دے دی۔ اکیلے حسن البنا نے، ایک استاد نے نوجوانی کی عمر میں صرف 21 سال کے عرصہ کے اندر عالم عرب کے اندر انقلاب برپا کر دیا۔ میرے عزیز دوستو، مگر آج صورتحال بالکل کچھ اس طرح کی ہے کہ اگرچہ ضربی جہاں میں ہے قاضی الحاجات، جو فقر سے ہے میسر تونگری سے نہیں، اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور، قلندری میری کم کچھ سکندری سے نہیں، سبب کچھ اور ہے جو تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا، قلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم میں سے ہر ایک فلسفی بن جائے، ہم میں سے ہر ایک مفکر بن جائے، ہم میں سے ہر ایک ماہر معیشت بن جائے اور ہم میں سے ہر ایک ماہر تعلیم بن جائے، لیکن سب سے پہلے اس چیلنج کا احساس اسلامی تحریک کے کارکن کے دل و دماغ میں موجود ہونا چاہیے۔ جب احساس موجود ہوگا تو اگلے مرحلے پر اس کے لیے کوشش بھی ہوگی، اس کے لیے مربوط پلاننگ بھی ہوگی اور اس کے حوالے سے منصوبہ بندی بھی ہوگی۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، دوسرا چیلنج وہ اسی پہلے چیلنج کا تسلسل ہے اور وہ ہے پاکستان کے نظریاتی تشخص کی بحالی۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کہ جو کسی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا، جس کی بنیادوں میں دو قومی نظریہ تھا، لیکن آج اس معاشرے کے اندر جو کلمہ طیبہ کی بنیاد پر بنا، آپ پردے کے حوالے سے گفتگو نہیں کر سکتے، آپ مخلوط نظام تعلیم کے حوالے سے بات نہیں کر سکتے، آپ مخلوط محافل کے حوالے سے، آپ فنون لطیفہ کے نام پر رونما ہونے والی نت نئے عنوانات کے تحت منعقد ہونے والی تقریبات پہ گفتگو نہیں کر سکتے، یہاں پر پروان چڑھنے والی تحریکیں جیسی فیمنزم کی تحریک، جیسے LGBTQ کی تحریک، ان کے حوالوں سے گفتگو نہیں کر سکتے۔ آپ کو دقیانوس کہا جاتا ہے، آپ کو بنیاد پرست کہا جاتا ہے، آپ کو مولوی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے کہ جس کی نظریاتی بنیادوں کو آج کے تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے نوجوان کے ذہن سے محو کیا جا رہا ہے، مٹایا جا رہا ہے، اور اسلامی جمعیت طلبہ کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تعلیمی دنیا کی اسٹیک ہولڈر ہے۔ اس نے ماضی کے اندر انہی تعلیمی اداروں کے اندر سوشلزم کو، کمیونزم کو، دہریت کو اور ایسی باطل نظریات کے تحت پھولنے پھلنے والی تمام تحریکوں کو شکست دی ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں، اور ان تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے افراد ہی ملک و ملت کا مستقبل ہوتے ہیں۔ یہی طلبہ و طالبات اس معاشرے کے رجحانات کو پھیلانے بگاڑنے کا موجب ہوتے ہیں۔ اسی ضمن میں مولانا مودودی رقم تراز ہیں کہ اس ملک میں جتنی بھی خرابیاں آپ کو نظر آتی ہیں، وہ اخلاقی حیثیت سے ہوں، وہ دینی حیثیت سے ہوں، وہ معاشی حیثیت سے ہوں، یا خواہ و سماجی حیثیت سے ہوں، یہ نتیجہ ہیں تعلیم یافتہ طبقہ کے بگاڑ کا۔ اس لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس ڈیبیٹ کو
پھر سے تعلیمی اداروں کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکن کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کا ایک لبرل طالب علم کل کا ایک لبرل استاد ہوگا، آج کا ایک LGBTQ کا دل دادا وہ کل کا ہم جنس پرست کوئی افسر ہوگا۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آج ایڈم سمتھ کو پڑھنے والا اور مغربی نظام معیشت کا دل دادا وہ کل کا سودی نظام کے پھیلاؤ کا موجب ماہر معیشت بنے گا۔ اس لیے اسلامی جمعیت طلبہ تعلیمی اداروں کی اگر اسٹیک ہولڈر ہے تو اس کو اس حوالے سے اپنی تمام پروگرامات کے اندر، اپنی تمام گفتگوؤں کے اندر اس بیانیے کو دوبارہ سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ محمد بن قاسم کی بات ہو، علامہ اقبال کی بات ہو، قائد اعظم کی بات ہو، سکوت ڈھاکہ کی بات ہو، جتنے بھی حوالوں سے اگر کہیں نظریاتی بحث آتی ہے تو اس کو ایک مخصوص طبقہ، مخصوص لوگوں کے ایما پر، سپورٹ پر لوگوں کے اذہان سے مسخ کرنے کی کوشش کرتا ہے، بدل کرنے کی کوشش کرتا ہے، غلط حقائق کو نوجوان نسل کے اذہان میں پینیٹریٹ کرتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اسلامی جمعیت طلبہ کے سامنے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کا، کالجز کا چیلنج تو پہلے سے موجود تھا، لیکن اب پرائیویٹ جامعات میں ایک کثیر تعداد میں اس سوسائٹی کی ایک ایلیٹ کلاس جا رہی ہے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کسی ایک بڑے شہر کے اندر یونیورسٹی ہوتی تھی، سارے ارد گرد کے شہروں سے اور اضلاع سے لوگ وہاں پڑھنے کے لیے آتے تھے اور وہاں اسلامی جمعیت طلبہ موجود ہوتی تھی۔ اس کی مضبوطی کی ایک وجہ یہ بھی ہوا کرتی تھی، لیکن آج ہر ضلع کے اندر یونیورسٹی ہے، اور پھر ایک معاشرے کی خاص کلاس کہ جنہوں نے مستقبل کے اندر ہمارے سروں پہ مسلط ہونا ہوتا ہے، وہ کلاس ان خاص قسم کی پرائیویٹ جامعات کے اندر جاتی ہے۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ اگر ہم 42% جامعات میں کسی سوسائٹی کے نام سے، کسی کلب کے نام سے یا اسلامی جمعیت طلبہ کے نام سے بھی اگر موجود ہیں تو بات موجودگی سے کی نہیں ہے، بات اس کی ہے کہ ہمارا وہاں پر اثر کیا ہے۔ یا اگر ہم اپنے مضبوط پاکٹس کی بات کریں کہ جہاں پر ہم قوت میں موجود ہیں وہاں پر ہمارا اثر کیا ہے، اس کا انالیسس کرنے کی ضرورت ہے اور کریٹیکل انالیسس کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے جتنے بھی اجتماعات منعقد ہوں گے ان میں اس بات پر ضرور غور و خوض کیجئے گا۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، طالبات کی تعداد کی بات کریں تو جامعہ کراچی ہو یا جامعہ پنجاب ہو، کہیں 80% ریشو ہے، کہیں 60% ریشو ہے، اور میڈیکل کالجز کے اندر تو اب طلبہ خال خال ہی نظر آتے ہیں۔ یہ صورتحال ہمارے لیے بھی الارمنگ ہے، ہماری تحریک کے لیے بھی الارمنگ ہے، ہماری فکر و نظریے کے لیے بھی الارمنگ ہے، اور ہمارے مستقبل کی وہ نسل نو کہ جنہوں نے ان طالبات کی، ان خواتین کی گود میں پرورش پانی ہے، یہ ان کے لیے بھی الارمنگ ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں، کل اجتماع ارکان میں بھی ایک سوال ہوا تھا اسی کے حوالے سے، تو اسلامی جمعیت طلبہ کو اس حوالے سے ضرور کچھ سوچنا ہوگا کہ یہ کثیر تعداد معاشرے کے اندر اس کو اپنی فکر سے کیسے ہم آہنگ کیا جائے، اس تک کیسے اپنا پیغام پہنچایا جائے۔ اور یہ 2023 یہ الیکشن کا سال بھی ہے۔ ان تعلیمی اداروں کے اندر پڑھنے والے لوگ، ان کی عمریں 18 سال سے اوپر کی ہیں، یہ سوسائٹی کا ووٹر ہیں، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق اب جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں ان میں 42 لاکھ یوتھ وہ نئی شامل ہو رہی ہے سسٹم کے اندر۔ تو ہماری تحریک کا بیانیہ، اس کا نظریہ، اس کا منشور، اس کا سلوگن ان طلبہ و طالبات کے سامنے رکھنا، اس کو بھی اپنے منصوبے کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے۔ میڈیا اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، لیکن ہماری تنظیم اس کی یوز ٹو بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم سوشل میڈیا کے صرف یوزر ہیں، ہم اس کے اچھے مینیجر نہیں ہیں، ہم اس کی ٹیکنیکس کو نہیں جانتے، ہم اس کے حوالے سے کیسا کانٹینٹ ہونے چاہیے اس صلاحیت سے محروم ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، 7 کروڑ پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کے یوزر ہیں، لیکن ہم اپنی بات کریں، صرف ارکان کی تعداد کی میں بات کرتا ہوں تو 2000 ارکان ہیں۔ 2000 میں سے 1900 کے پاس کم و بیش موبائل فون موجود ہوں گے۔ آپ کا ٹویٹر ٹرینڈ چلتا ہے، اس کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ آپ کے آفیشیل پیجز کے اوپر کوئی موقف اور مہم آتا ہے، اس کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ یہ میڈیا ٹیم کی صلاحیتیں ہیں اور چند لوگوں کی محنت ہے کہ جو اس کے اوپر والنٹیئر ورکس کے نتیجے میں، زور دینے کے نتیجے میں، رابطوں کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ ہمیں میدان عمل میں
قائم رکھتا ہے کہ ہم لوگوں کو نظر آتے ہیں، لیکن اس پوری تنظیم کو بہترین انداز میں کیسے اس میدان میں استعمال کیا جائے. اس لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس کا استعمال محض تشہیر تک محدود ہے، وہ چاہے پروگرامات کی تشہیر ہو، اپنے اسفار کی تشہیر ہو، اپنے کھانے پینے کی تشہیر ہو، یا اپنے کپڑے ٹوپی کی تشہیر ہو. بے مقصدیت ہماری دعوت کے اوپر اس میدان کے اندر وہ غالب ہے. اس لیے میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اس زمن میں تحریک اسلامی کے کارکن ہونے کی حیثیت سے، اسلامی جمعیت طلبہ کا چہرہ ہونے کی حیثیت سے 3-4 چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھیے. اس سوشل میڈیا کے میدان میں اخلاقیات کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑیے. بحث مباحثہ، رد عمل، مخالفت کی نوعیت جتنی بھی سخت ہو، آپ کے مخالف میں اور آپ کے لب و لہجے میں فرق محسوس ہونا چاہیے. دوسری بات ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ ہم غلطی سے مبرہ نہیں ہیں، اس لیے غلطی کا دفاع کر کے ایک اور غلطی کرنے کی کوشش کبھی مت کیجیے، خاموش ہو جائیے. تیسری بات، اس زمن میں تحقیق کے بغیر کبھی کوئی بات مت کیجیے. آپ علمی تحریک ہیں، دعوتی تحریک ہیں، نظریاتی تحریک ہیں. آپ ایک ہجوم نہیں ہیں، آپ ایک ہڑبونگ نہیں ہیں، آپ معاشرے کے بے سمت نوجوانوں کا ایک گروہ نہیں ہیں. آپ کے قلم سے نکلنے والا لفظ، آپ کے منہ سے ادا ہونے والی کوئی بھی بات اور آپ کی کی پیڈ کے اوپر ٹائپ ہونے والا کوئی بھی جملہ تحقیق کے بغیر نہیں ہونا چاہیے. اور ہمیشہ آفیشیل موقف کو ہی فالو کیجئے. ذمہ داران سے استفسار کے نتیجے میں حقائق آپ کو معلوم ہو سکتے ہیں. کسی بھی تنظیمی گفتگو کو، کسی بھی فیصلے کو سوشل میڈیا کی زینت مت بنائیے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ میں سے ہر کوئی ہر موضوع کے حوالے سے، ہر فیصلے کے حوالے سے، ہر حکمت عملی کے حوالے سے وہ عقل کل ہو. اس لیے علمی منہ شگافیوں سے گریز کیجئے. یہ میرا اور آپ کا رویہ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، جہاں تک آئی ٹی کی بات ہے، کل یہاں پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات ہوئی، کل یہاں پر ڈی کوڈ اور اس نوعیت کی بات ہوئی کہ ہم اپنی تنظیم کو، اس کے لٹریچر کو، اس کے پورے رپورٹنگ کے نظام کو، اس کے جائزے کے نظام کو، روابط کے نظام کو، اس کے ڈیٹے کو اپڈیٹ کریں. اس کے لیے اپنی ٹیم کی ٹریننگ کی بھی ضرورت ہے، انویسٹمنٹ کی بھی ضرورت ہے، اور جدید ٹولز کے حوالے سے اپنی ٹیم کے مزاج کو ڈیولپ کرنے کی بھی ضرورت ہے. اس لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں، تنظیم سے متعلق 2-3 باتیں آپ کے پیش نظر کروں گا. جامعات کے ہمارے ساتھی وہ بہت پریشان رہتے ہیں اور ہر حوالے سے کہیں نہ کہیں بے چینی اور بے قراری پائی جاتی ہے کہ آج کے دور کے اندر، اس وقت کہ جس وقت ہم ذمہ داریوں پر ہیں، اس طرح تعلیمی اداروں کے اندر کوئی طلبہ تنظیم مضبوط نہیں ہے، کوئی انتظامیہ مضبوط نہیں ہے. لیکن حالیہ جو ہم مسئلہ ہمیں دعوت دین کی راہ میں درپیش ہے، وہ لسانیت پر مشتمل گروہوں کا ہے، وہ قوم پرست گروہوں کا ہے کہ جو مظلومیت کے نام پر، حقوق کے نام پر اپنے اس لبادے کو اوڑھ کر اپنے آپ کو پروپیگیٹ کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اسلامی جمعیت طلبہ کو یا اپنے مخالفین کو اس پر تبرہ کرتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اس حوالے سے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کیا یہ قوم پرست جماعتیں اور تنظیمیں عرب کے جاہلیت زدہ معاشرے کے، عرب کو قوم پرست مشرکین سے زیادہ طاقتور تو نہیں ہیں، جہالت زدہ تو نہیں ہیں. یہ گروہ ہیں، مسلمانوں پر مشتمل ہیں، یہ قلب رکھتے ہیں، ایک ذہن رکھتے ہیں، یہ بات کو سن بھی سکتے ہیں، یہ دعوت کو قبول بھی کر سکتے ہیں. اس لیے اسلام کسی قوم، کسی قبیلے، کسی رنگ، نسل اور خاندان کا مخالف نہیں ہے میرے عزیز دوستو. اور بڑائی کا معیار وہ قرآن کریم نے تقوی قرار دیا ہے. بڑائی کا معیار وہ نہ تو تنظیم قرار دی گئی ہے، نہ نظامت قرار دی گئی ہے، نہ سیاسی غلبہ اور قوت قرار دی گئی ہے. اس لیے میرے دوستو، یہ ایکیڈیمک ایشو بھی ہے، یہ ایڈمنسٹریٹو ایشو بھی ہے کہ جسے بہت زیادہ فہم و فراست کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے. اور جامعات کے ہمارے ساتھیوں کو بالخصوص ایک دوسرے سے شکایات بھی رہتی ہیں. اس زمن میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایات کو اپنے سامنے رکھیے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو بدلہ لینے میں زیادہ سخت ہو
بلکہ پہلوان اور طاقتور تو وہ ہے کہ جو غصے میں اپنے آپ کو قابو رکھے۔ انما المؤمنون اخوہ، اور خیر الناس من ینفع الناس کو ہر لمحہ اس میدان کے اندر اپنے ذہن میں تر و تازہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ کو ترک کر دے، حالانکہ جھوٹ باطل چیز ہے، تو اس کے لیے جنت کے کناروں میں گھر تیار کیا جائے گا، اور جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، اس کے لیے جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر بنایا جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ اس طرح میرے دوستو، سید مودودی کیا بتاتے ہیں کہ جب تمہیں کبھی کہیں مخالفین کا جواب دیتے وقت، مخالفین کی بات کا جواب دیتے وقت غصے کی آگ اپنے اندر بھڑکتی محسوس ہو اور طبیعت بے اختیار جوش میں نظر آئے، تو سمجھ لو کہ یہ شیطان ہے جو تمہیں اکسا رہا ہے تاکہ دعوت دین کا کام خراب ہو جائے۔ اس کی بھی یہ کوشش ہے کہ تم اپنے مخالفین کی طرح اصلاح کا کام چھوڑ کر لڑائی جھگڑوں اور فساد میں لگ جاؤ، جس میں وہ نوع انسانی کو مشغول رکھنا چاہیے۔ اس لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں، اسلامی جمعیت طلبہ کا کارکن وہ کبھی جھگڑالو نہیں ہو سکتا، اسلامی جمعیت طلبہ کا کارکن کبھی بدتمیز نہیں ہو سکتا، اسلامی جمعیت طلبہ کا کارکن وہ بد زبان اور بد تہذیب نہیں ہو سکتا، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اخلاقی دائرے کے اندر آج تک اسلامی جمعیت طلبہ کے کسی کارکن پر کوئی داغ نہیں لگا ہے۔ آپ نے بھی اپنے سفید کپڑوں کی اس میدان کے اندر حفاظت کرنی ہے، پورے درد دل کے ساتھ، پورے جذبہ ہمدردی کے ساتھ، پوری داعیانہ تڑپ کے ساتھ، اخلاص اور محبت کے ساتھ فاصلوں کو مٹانے کی کوشش کیجئے، روابط استفار کیجئے، مخالفین کے قلوب و اذہان کو اپنے اجلے کردار سے مسخر کیجئے۔ وہ ادائے دل بری ہو کہ نوائے آشکانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ اگلی بات وہ نظام جمعیت کی پابندی ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ اگر آج بھی قائم و دائم ہے تو اس کا مضبوط جمعیت کا وہ نظام ہے کہ جس کی پابندی کا ہر کارکن حلف اٹھاتا ہے۔ لیکن میرے دوستوں اور ساتھیوں، محسوس یہ ہوتا ہے کہ آج اسلامی جمعیت طلبہ باوسائل ہے، آج اسلامی جمعیت طلبہ قوت و طاقت بھی رکھتی ہے، اور آج اسلامی جمعیت طلبہ کہیں کہیں پر طلبہ کے اور کارکنان کے مفادات کے تحفظ کی بھی ضامن ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں، محسوس یہ ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر کبھی کہیں یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جیسے جنت کی طلب وہ پس پش چلی گئی ہے، رضائے الہی کے احساس کا، رضائے الہی کے حصول کا احساس وہ کہیں کھو گیا ہے۔ میں آپ کو دو حدیث اس زمن میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی کہ ہم ہر حالت میں اللہ اور اس کے رسول اور ان لوگوں کی جن کو امیر مقرر کیا ہو بات سنیں گے، ان کی اطاعت کریں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، خواہ تنگی کی حالت میں ہو یا فراخی کی حالت میں ہو، خوشی کی حالت میں ہو یا ناپسندیدگی کی حالت میں ہو، اور اس حالت میں بھی امیر کی بات مانیں گے جب دوسروں کو ہمارے مقابلے میں بھلے ترجیح دی جائے گی۔ اور اس بات پر ہم نے آپ سے معاہدہ کیا کہ جو لوگ ذمہ دار ہوں گے ان سے اقتدار اور عہدہ چھیننے کی کوشش نہیں کریں گے، البتہ اس صورت میں کہ جب وہ اللہ رب العالمین کے حقوق کی اور حکموں کی کھلم کھلا خلاف ورزی کریں۔ اس بات پر بھی ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا کہ جہاں کہیں بھی ہوں گے حق بات کہیں گے اور اللہ کے سلسلہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت نہیں کریں گے۔ اس لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں، اسلامی جمعیت طلبہ اس نظام کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتی۔ اس لیے اکراس دا بورڈ احتساب کے کلچر کو دوبارہ سے اپنی تنظیم کے اندر لاگو کیجئے، اس لیے کہ ہم اس معاشرے کے اندر کہ جہاں عام نوجوان، عام معاشرہ وہ تو برائیوں کے اندھیروں میں، گٹا ٹوپ اندھیروں میں پہلے ہی بہک چکا ہے، وہاں اگر ہم تھوڑی سی بھی اپنے کارکنان کے حوالے سے اس طرح کی لچک دیں گے تو ہماری یہ تنظیم بکھر جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دینار کا بندہ ہلاک ہو،
درہم کا بندہ ہلاک ہو، نقشی دار ریشمی کپڑے والا بندہ ہلاک ہو، مخملی چادر کا بندہ ہلاک ہو، جسے دیا گیا تو وہ خوش ہو گیا، جس سے لیا گیا تو ناراض ہو گیا۔ ایسا آدمی ہلاک و نامراد ہو، اور ایسا آدمی کہ اگر اسے کانٹا لگے تو کوئی نکالنے والا نہ ہو۔ ایسے بندے کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ ایسا بندہ جو اللہ کی راہ میں گھوڑے کی لگام تھام کر کھڑا ہو، اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے ہوں، پاؤں غبار آلود ہوں، اگر اسے پہرہ داری میں لگا دیا جائے تو وہ پہرہ داری میں لگا رہے، اگر اسے فوج کے پچھلے حصے میں رکھ لیا جائے تو وہ وہیں کا ہو کے رہ جائے، اگر وہ رخصت طلب کرے تو اس کو رخصت نہ ملے، اور اگر وہ کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہ ہو۔ ایسے آدمی کے لیے جنت کا مژدہ ہے۔ میرے عزیز دوستو اور ساتھیوں، ہماری تحریک کو ایسے ہی فنا فی اللہ کارکنان کی ضرورت ہے کہ جنہیں اس بات سے کوئی غرض نہ ہو کہ میرا نام سٹیج سے پکارا جا رہا ہے یا نہیں پکارا جا رہا، انہیں اس بات سے کوئی غرض نہ ہو کہ میں سٹیج پہ تصویر میں نمودار ہو رہا ہوں یا نہیں نمودار ہو رہا، انہیں اس بات سے کوئی غرض نہ ہو کہ میرے لیے نعرے لگ رہے ہیں یا میرے لیے نعرے نہیں لگ رہے، انہیں اس بات سے کوئی غرض نہ ہو کہ میں پنڈال میں جا رہا ہوں تو میرے پیچھے 10 لوگوں کا قافلہ ہے یا میرے پیچھے 10 لوگوں کا قافلہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں، ایسے کارکنان کہ جو کام کرتے وقت، قربانی دیتے وقت، مصیبت اور مشکلات کے وقت سب سے آگے ہوں، لیکن جب بدلے کا وقت آئے، جب خوشی کا وقت آئے، جب سکون کا وقت آئے، جب انعام کا وقت آئے تو وہ ڈھونڈنے سے بھی نہ ملیں۔ ایسے کارکنان اسلامی تحریک کی بقا کے ضامن ہیں کہ جن کی آج اسلامی تحریک کو ضرورت ہے۔ ایک اور چیز محسوس ہوتی ہے کہ جسے ہم سنجیدگی سے تعبیر کرتے ہیں، یہ سنجیدگی انسانیت کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، یہ تنظیم کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، یہ عبادات کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، یہ آداب زندگی کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے۔ ہم محسوس کرتے ہیں کہ علمیت پر سطحیت اور سنجیدگی پر غیر سنجیدگی کا غلبہ ہے۔ اس بات کو شدت سے محسوس کیا جا رہا ہے کہ ہماری تنظیم پر مجموعی طور پر غیر سنجیدگی کا غلبہ بڑھتا جا رہا ہے، جس کے تدارک کی بھی ضرورت ہے، جس پر توجہ کی بھی ضرورت ہے۔ میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں۔ اسی حال کے اندر اگر حافظ نعیم الرحمن صاحب کا پروگرام ہوتا ہے تو حال کھچا کھچ بھرا ہوتا ہے، مکمل یکسوئی ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، پن ڈراپ سائلنٹ ہوتا ہے، لیکن اسی حال کے اندر شاہنواز فاروقی صاحب کا فریضہ اقامت دین کی جدوجہد میں علمی تیاری کی اہمیت پر گفتگو ہوتی ہے تو 100-150 لوگ بھی نہیں بیٹھے ہوتے۔ یہ ایک مثال ہے۔ رات کو دیر تک چائے کی نشستوں پر بیٹھنا، صبح دن چڑھے تک سوتے رہنا، اور کبھی تو نماز فجر کا قضا ہو جانا۔ اس لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ چیزیں اسلامی جمعیت طلبہ کی بربادی کی طرف سفر میں تیزی کا باعث بن رہی ہیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ایک چیز اور محسوس ہوتی ہے کہ جہاں 6-7 ساتھی بیٹھ گئے، وہیں پر ایک سلسلہ شروع ہو گیا، ڈسکشن کا سلسلہ۔ افراد کو ڈسکس کرتے ہیں، پالیسیوں کو ڈسکس کرتے ہیں، ذمہ داران کو ڈسکس کرتے ہیں، حکمت عملی کو ڈسکس کرتے ہیں، اور بات اس سے آگے بڑھ کر غیبت پر چلی جاتی ہے۔ غیبت پر بھی نہیں رکتی بلکہ اس سے آگے بہتان پر چلی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 6-7 لوگ جہیں بھی جمع ہوتے ہیں، زندہ ہے اور مردہ ہے کہ نعرے شروع ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کلاس روم کا کاریڈور ہو، چاہے وہ مسجد کا حال ہو، چاہے وہ کوئی رہائش گاہ ہو۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اس سب سے ملتا کیا ہے؟ اس سب سے محض زبان کا چٹخارا ملتا ہے، چند لمحوں کا لطف ملتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ گناہوں کا ایک انبار ہوتا ہے کہ جو ہم اپنے اوپر لاد دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں دلوں میں دوریاں اور کدورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، تمہیں معلوم ہے میری امت کا مفلس ترین شخص کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ مفلس تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس درہم و دینار نہ ہوں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے
بڑے سرمایے کے ساتھ آئے گا، مگر اس کے ساتھ ہی اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر زنا کی تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا اور کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کی پٹائی کی ہوگی۔ اس کی نیکیوں کا ثواب مظلوموں کو دیا جائے گا۔ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور مظلوموں کے حقوق باقی رہے تو پھر ان کے گناہوں سے اس کے نامہ اعمال کو بھر دیا جائے گا اور اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ کتنی سخت وعید ہے میرے دوستو کہ سارا دن بیت المال جمع کریں، اسٹڈی سرکل کریں، درس قرآن کریں، لوگوں کو دین مبین کی دعوت دیں، لیکن رات کو چند لمحوں کی نشست میں وہ سارا ہم جو ہے وہ ضائع کر دیں اور اس کے نتیجے میں گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر ڈال دیں۔ میری ایک بات یاد رکھیے، آپ کے عمل کے نتیجے میں، آپ کے علم کے نتیجے میں، آپ کے کردار کے نتیجے میں اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم دنیا و آخرت میں سرخرو ہو جائیں گے، لیکن میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، خرم مراد رحمہ اللہ کے بقول اگر میں کامیاب نہیں ہوتا اور میری تحریک کامیاب بھی ہو جاتی ہے لیکن میں ناکام ٹھہر جاؤں گا۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، عجز و انکساری کے ساتھ اللہ سے مضبوط تعلق کو استوار کرتے ہوئے، عبادات میں شغف پیدا کرتے ہوئے اور قرآن کریم کو روز کی بنیاد پر اپنی زبانوں کو اس سے تر کرتے ہوئے اس راستے کی ہر مشکل انشاءاللہ العزیز آسانی میں بدل جائے گی۔ میں آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آپ کا منصب بہت حساس ہے۔ آپ جس ذمہ داری پر فائز ہیں یہ کوئی عام ذمہ داری نہیں ہے، یہ وہ کام ہے کہ جو انبیاء نے کیا ہے، اور یہ وہ کام ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم خیر امت ٹھہرے ہیں۔ اس لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے اس منصب کی حساسیت کا اندازہ لگا لیجئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا پڑھ کر سناؤں، یہ تو نازل ہی آپ پر ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کسی اور سے سننا چاہتا ہوں۔ میں نے سورہ نساء سنانی شروع کی۔ جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ سوچو کہ اس وقت کیا ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھہر جاؤ۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اشک رواں تھے، ان کی ہچکیاں بن چکی تھیں۔ سوچئے یہ کس کی ہچکیاں بن گئی اس آیت کے اوپر؟ وہ کہ جو جنتیوں کا سردار ہے، کہ جس کو جنت کی بشارت مل چکی ہے، کہ جو اللہ رب العالمین کا محبوب ترین بندہ ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ اس ذمہ داری کے حوالے سے ہمیں کتنا احساس ہے، ہمیں کتنا ادراک ہے، ہم کتنے سنجیدہ ہیں۔ اور میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، سب سے آخری بات ان ساتھیوں کے لیے کہ جو کچھ ہی لمحوں میں اسلامی جمعیت طلبہ سے الوداع ہونے والے ہیں اور تحریک اسلامی کا حصہ بننے والے ہیں، میں آپ سے ایک ہی بات کروں گا کہ یہ اہم نہیں ہے کہ آپ جماعت اسلامی میں گئے ہیں اور وہاں آپ نے کیا کیا ہے۔ اہم یہ ہے کہ آپ جس جگہ بھی گئے ہیں وہاں پر آپ کی اہمیت کیا ہے، علم کے حوالے سے، کردار کے حوالے سے، احساس کے حوالے سے، ذمہ داریوں کے حوالے سے، فرائض کی ادائیگی کے حوالے سے۔ آیا آپ کے گھر والے آپ کو انڈورسڈ کرتے ہیں؟ آپ کے والدین آپ کی مثال دیتے ہیں؟ آپ کے پڑوسی آپ سے مطمئن ہیں؟ آپ کے دوست آپ پر فخر جتلاتے ہیں اور آپ کی تحریک آپ کے حوالے سے مطمئن ہے؟ اس لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں، صرف ایک تنظیم سے دوسری تحریک میں جانا اہم نہیں ہے، وہاں جا کے پرفارم کرنا، اپنے آپ کو پیش کرنا۔ اور میں آپ کو تاکید کرتا ہوں کہ اگر تحریک اسلامی کے کسی دفتر میں آپ کے ہاتھ میں کوئی امیر ضلع، کوئی امیر زون، کوئی امیر یونین کونسل
جھاڑو بھی پکڑا دے تو آپ نے اس کو فخر سے پکڑنا ہے اور اس کے اوپر لگ جانا ہے۔ میرے دوستو، یہی ہماری منزل ہے۔ یہ منزل یہاں اسلامی جمعیت طلبہ میں ختم نہیں ہوئی۔ ہمارا الٹیمیٹ گول وہ اسلامی نظام زندگی کے قیام کی جدوجہد ہے، اور اس کے لیے اس معاشرے میں تحریک اسلامی سے بہتر کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارا حامی و ناصر ہو۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔